واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمدہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، بڑائی کی بریائی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، بگڑی بنانے والا، واحد داتا و مشکل کشا ہے۔ درود و سلام سید الرسل، خاتم النبیین، امام القبلتین، رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر افضل البشر بنا کے مبعوث فرمایا ہے، ہادی کونین بنایا ہے، رحمتوں کا سبب بنایا ہے، اور امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا انعام بنا دیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے اور آپ کے شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے اور مقام کی بات ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی اللہ رب العالمین کی ہے، پوری کائنات اسی کی پیدا کردہ ہے، جن و انس اسی کی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی ہے جو اس کائنات کا واحد بادشاہ ہے، جو اپنوں کو بھی دیتا ہے تو بیگانوں کو بھی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے تو انکار کرنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ وہ خشکیوں کی مخلوقات کو بھی پالتا ہے، پانیوں کی مخلوقات کو بھی نوازتا ہے۔ وہ پوری کائنات کا وحدہ لا شریک اور بے مثل بادشاہ ہے کہ کائنات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اور آپ ساری زندگی اس رب العالمین کی صفات کا، اس کے انعامات کا، اس کی رحمتوں کا، اس کے فضل کا تذکرہ کرتے رہیں، تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا نہ شکر ادا ہو سکتا ہے،
نہ اس کی قدر کی جا سکتی ہے، نہ اس کے ذکر کے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ کتنے بڑے شرف کی بات ہوگی، کیا اعزاز اور مقام ہے کہ میں اور آپ کچھ ایسے اعمال کریں کہ جو اللہ کو اتنے پسند آئیں کہ ہم زمین پہ اس فرش خاکی پر بیٹھے ہوں اور رب العالمین عرش معلیٰ پہ ہمارے تذکرے کرے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آج کے اس خطبہ میں چند انہی اعمال اور خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ ہوتے زمین پہ ہیں، لیکن ہمارا بادشاہ کائنات کا رب عرش معلیٰ پہ فرشتوں کی پکیزہ جماعت میں اللہ ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ کبھی اللہ وحی بیچ کے اپنے پیارے محبوب کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ اس زمین پہ میرے بندوں کا پیغام پہنچا دیں کہ میں اللہ ان کو آسمان کے دروازے کھول کر دیکھ رہا ہوں اور ان کے تذکرے میں آسمان پہ کر رہا ہوں۔ پہلا وہ شخص جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتے ہیں، وہ شخص ہے جو آدمی اللہ کے ذکر سے رات کو بھی غافل نہیں ہوتا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ عمل الیوم واللیلہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نام الرجل علی مسجعہ، آدمی اپنے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، او علی فراشی، اپنے نرم و اچھے بستر پہ لیٹا، او علی مسجعہ التی لہو فی الارض، یا زمین پہ جیسے بھی جگہ ملی لیٹ گیا، نیند آئی سو گیا، رات کے کچھ لمحات گزرے اور اس کو کچھ بیداری سی ہوئی، کروٹ بدلتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، نیند اور بیداری کی کشمکش میں فوراً اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اپنے اللہ کا تذکرہ توحید والے کلمے سے کرتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کائنات میں رب کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، بادشاہت اس کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف بھی اسی کی ہے، یحیی و یمیت، زندگی و موت کا مالک بھی وہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ کائنات کا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ کلمات کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت کو بلاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا ملائکتی انظروا الی عبدی لا ینسنی فی نومی او کما قال، اس بندے کو دیکھیں، یہ بندہ نیند کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، میری عظمت کے کلمات کہہ رہا ہے، میری توحید کے نغمے کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت کو بلا کے ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اس لمحے میں بھی میرا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَاشْهَدُوا، میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، قَدْ رَحِمْتُهُ وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، میں نے اس بندے کا صرف تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ میں نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، اپنی رحمتوں کی برسات بھی فرما دی ہے۔ کیا کہا اس نے، کیا عمل کیا اس نے، کتنے گھنٹے اور منٹ لگے اس کو، ایک منٹ بھی نہیں لگتا یہ کلمہ کہنے کے لیے، لیکن ایک احساس ہے دل میں، ایک توجہ ہے اپنے کائنات کے رب کی طرف، ایک رجوع ہے اللہ کی طرف، زبان پہ اللہ کا ذکر لانے کی عادت ہے۔ جو بیداریوں میں اللہ کی یاد رکھتا ہے، نیند اور بیداری کی کشمکش میں بھی اسے اللہ یاد آتا ہے۔ وہ سوتے ہوئے اذکار کر کے سویا تھا، ایک ذہن بنا کے سویا تھا، کروٹیں بدلی، ذرا سی آنکھ کھلی، میں اللہ کا تذکرہ کروں گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جب میں اللہ کا تذکرہ کروں گا تو اس زمین پہ اپنے بستر پہ میں اپنے رب کو یاد کروں گا، کائنات کا رب مجھے عرش معلیٰ پہ فرشتوں کی جماعت کے اندر یاد کرے گا۔ حضرات، دوسری بات جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی اپنی نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے
بڑی پرسکون نیند کی حالت میں ہے، اس کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرماتے ہیں، اور یہ بڑی قوت اور ہمت کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب بھی انسان سوتا ہے علیہ عقد، اس پر بہت سی گریں لگ جاتی ہیں، شیطان اس کو باندھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پوری کوشش اور پوری توانائی خرچ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ کہیں رب کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے رسوا نہ کرے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو شیطان رسوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ اٹھتا ہے، جب یہ اٹھتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور کہاں سے اٹھتا ہے؟ اپنے بستر سے، من بین احبتہ، اپنے اقربا سے، اپنی بیوی سے، نرم و گرم بستر کو چھوڑ کے، محبتوں کو چھوڑ کے، مشقتوں کو برداشت کر کے، یعالج نفسا، اپنے جسم کو مشقتوں پہ لگا دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اٹھ کے وضو کرتا ہے۔ وَإِذَا وَضَّعَ يَدَيْهِ انحلت عقدہ، ہاتھوں کو دھوتا ہے، اللہ اس کے شیطان کی باندھی ہوئے گرہ کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ وَإِذَا وَضَّعَ وَجْهَ، چہرے کو دھوتا ہے، ایک اور گرہ کھلتی ہے۔ وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انحلت عقدہ، سر کا مسح کرتا ہے، ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ وَإِذَا وَضَّعَ رِجْلَيْهِ انحلت عقدہ، پاؤں کو دھوتا ہے، ایک اور گرہ کھلتی ہے۔ یوں شیطان کی باندھی ہوئی گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ ساری گرہ کھول کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ فرشتوں کو حاضر کرتے ہیں۔ یہ عام فرشتے نہیں، اللہ کے فرشتے تو اتنے ہیں کہ آسمانوں پہ 4 انگلیوں کی جگہ بھی باقی نہیں جہاں کہ اللہ کا فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، لیکن ان میں سے بھی مقربین فرشتے جو اللہ کے عرش کے قریب ہیں، اللہ بولا کر کہتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا، میرے بندے کو دیکھو، اس نے ساری نیندیں قربان کر کے میری رضا کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت کو بلاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جہاں اس کی معافی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے تذکرے فرشتوں کی جماعت کے اندر کرتے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے دے۔ میں اور آپ آج مصروفیتوں کے دور میں ہیں، ہمارے کام کاج بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت بھی رسمی ہوتی ہے، بھاگے بھاگے آئے تو چلے گئے۔ میں بھی اور آپ بھی جس طرح کی مصروفیتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہزارہ باتیں ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ کوششیں اس طرح کی ہوتی ہیں پھر لذتیں بھی نہیں آتی، پھر رات کو ہمارے کام اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو ہم جلدی سو بھی نہیں پاتے۔ جب جلدی سوتے نہیں تو صبح تہجد کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ توفیق عطا فرما دیں، وہ اپنے کاموں کو سمیٹے، اس کا مطمع نظر یہ بن جائے کہ میں وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں کہ اس زمین پر رہتے ہوئے کسی کا تذکرہ اس کا باپ کرتا ہے، کسی کا تذکرہ اس کا خاندان کرتا ہے، کسی کا تذکرہ قوم قبیلے کے لوگ کرتے ہیں، کسی کا تذکرہ اس کے دوست احباب کرتے ہیں، کسی کا تذکرہ وقت کا بادشاہ کرتا ہے، کسی کا تذکرہ قومیں کرتے ہیں، کسی کا تذکرہ کتابوں میں چھپتا ہے، کسی کے تذکرے میڈیا پہ پھیلتے ہیں، لیکن یہ سارے تذکرے معمولی تذکرے ہیں۔ کتنا وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کی رضا کے لیے مصلی پہ کھڑا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن رب العالمین فرشتوں کی جماعت میں اس کے تذکرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنی معافی کا اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ حضرات، تیسرا شخص جس کا ذکر کائنات کا رب کرے، اس کے لیے ایک عادت کی بھی ضرورت ہے اور ایک توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ ہم سب اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت سے ہمارے اعمال اور کام ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کے ذکر کو اپنی عبادت بھی بنا لیں، اپنی عادت بھی بنا لیں، تو اللہ رب العالمین بھی ہمارے تذکرے فرشتوں کی جماعت کے اندر کریں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا
معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ایک دن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، آپ کی بیوی کے بھائی ہیں۔ ایک جماعت مسجد کے اندر بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور یہ تیزی سے چلتے ہوئے آئے، آ کر اس جماعت کے پاس کھڑے ہو گئے، سوال کرتے ہیں ما اجلسکم، تمہیں اس مقام پہ کس چیز نے بٹھایا، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ عز وجل، ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ پھر بولے قال اللہ، کہ اللہ کی قسم تم صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ، ہمیں اللہ کی قسم ہے، جلسنا نذکر اللہ عز وجل بما من علینا بالاسلام وہدانا، ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس کائنات کے رب نے ہمیں اسلام کی دولت بھی دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہدایت کی راہ بھی دکھا دی ہے۔ ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی کر رہے ہیں، حمادون ہیں، ذاکرون ہیں، شاکرون ہیں، اللہ کا ذکر بھی، اللہ کی حمد بھی، اللہ کا شکر بھی مسجد کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں پوچھ لیں تو کہنے لگے تم نے میری چال کو بھی دیکھا ہوگا کہ میں تیزی سے چلتا ہوا آیا ہوں، اور تم مجھے جانتے ہو کہ میں اللہ کے نبی کا قریبی بھی ہوں، لیکن آپ کا اتنا قریبی ہو کر کہ آپ کا برادر نسبتی ہو کر اتنی قربت میں سب سے کم حدیثیں بھی میں نے بیان کی ہیں۔ کہنے لگے ہاں ہمیں علم ہے، کس وجہ سے؟ کیا میں زیادہ حدیثیں نہیں بیان کر سکتا تھا لیکن کیوں نہیں کی؟ صرف اس احتیاط کی وجہ سے کہیں کوئی بات غلط اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ آج ہم تو احتیاط ہی نہیں کرتے، جہاں سے آئی وہاں چلا دی، کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ کی تحقیق کا معیار کیا ہے کہ اتنے قریبی ہو کر، کاتب وحی ہو کر کم حدیثیں کیوں بیان کی؟ کہیں غلط نسبت نہ ہو جائے۔ کہنے لگے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں آئے، ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح تیز چلتے ہوئے آئے جیسے میں چلتے ہوئے آیا ہوں، آپ نے بھی یہی سوال کیا جو میں نے تم سے سوال کیا، آپ نے بھی اسی طرح قسم لی جیسے میں نے تم سے قسم لی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کہی جو میں نے کہی کہ اللہ کی قسم تم نیک لوگ ہو، مجھے تمہارے بارے میں بدگمانی نہیں کہ میں قسمیں دے دے کر تمہیں پوچھ رہا ہوں کیوں بیٹھے ہو، صرف اس لیے قسم لی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی قسم لی تھی۔ اور کیا قسم لے کے کہا تھا؟ آپ نے بھی کہا تھا کہ میں نے ما استحلفکم تہمتن علیکم، میں تم پر بدگمانی کرتے ہوئے قسم نہیں لے رہا، بلکہ اس لیے قسم لی ہے کہ جاءنی جبریل، اللہ نے جبریل کو وحی دے کر بھیجا ہے۔ اور کیا دے کر بھیجا؟ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور میرے بندو تم زمین پہ بیٹھ کے مجلس کے اندر تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، کائنات کا رب فرشتوں کی جماعت بلا کے تمہارا تذکرہ بھی کر رہا ہے، اللہ فخر بھی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے تمہیں فضیلت سے بھی نوازا ہے، ہم نے تمہیں عظمت بھی دی ہے کہ اللہ فرشتوں کی جماعت کے اندر تمہارے سبب سے اللہ فخر کر کے کہتے ہیں بتاؤ تم کہتے تھے یہ خون بہائیں گے، قتل و غارت کریں گے، فساد کریں گے، یہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو یاد بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ آسمان کے اوپر عرش معلیٰ کے قریب اللہ فرشتوں کی جماعت میں تمہارے تذکرے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر سے آپ زمین پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی زبان سے آپ حمد کا، تعریف کا، اللہ کے ذکر کا کلمہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اسی وقت آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ دل میں اپنے ہاتھ تک محدود، صرف زبان میں کہتا ہے۔ میں نے زبان میں سبحان اللہ کہا، تنہائی میں جیسے بھی اللہ خود اپنے اکیلے بیٹھ کر اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔
وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، یہ بڑوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، سرداروں کی مجلس میں بیٹھا ہے، عہدیداروں کی مجلس میں بیٹھا ہے، ذمہ داروں کی مجلس میں بیٹھا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر بھی سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، ان کی غلطیوں پہ متنبہ کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر وہاں پر بھی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہو بندے تو نے بڑے لوگوں کی جماعت میں میرا تذکرہ کیا ہے، میں اللہ بڑا قدردان ہوں۔ ذکرتہ فی ملئ اعلی منہ، اس زمین کے سے کہیں بڑھ کر اللہ فرشتوں کی اعلیٰ مجلس میں، مقربین کی جماعت میں اللہ تیرے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ اس طرح ان لوگوں کی قدردانی کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گھروں میں داخل ہوں، ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، ہم بازاروں پہ چلیں تو ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، ہم سواریوں پہ سوار ہوں اللہ کا ذکر کریں، ہم زمین پہ بیٹھے ہوں اللہ کا ذکر کریں، پہلو کے بل لیٹیں اللہ کا ذکر ہو۔ انہی لوگوں کو اللہ نے عقل مند کہا۔ اللہ فرماتے ہیں اولی الالباب، عقل مند لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی، پہلوؤں کے بل لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ وہ عقل مند لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ایسے عقل مندوں کا تذکرہ اللہ فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کے اندر کرتے ہیں۔ حضرات آنکھیں بڑھیے، چوتھا شخص جس کا تذکرہ کائنات کا رب کرے وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کی عبادت کا ذوق ہوتا ہے، جو آدمی اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیتا ہے، جو آدمی اللہ کی فرض کردہ نماز کو ترک نہیں کرتا، جہاں اکیلا ہو وہاں اکیلا اذان کہہ کے اکیلا ہی جماعت کروا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا بھی تذکرہ اپنے فرشتوں کی جماعت پہ ہی کرتے ہیں اور اللہ خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی علی رأس شدیۃ الجبل، پہاڑ کی بلند چوٹی پر ہے، سلسلہ صحیحہ میں اور سنن النسائی کے اندر روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، پہاڑ کی چوٹی پر ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، یہ اپنے کام کاج میں، جانوروں کو چرانے میں مصروف ہیں، نماز کا وقت ہوا، اکیلا ہے، یا عجب ربنا علی رائی غنم یؤذن علی راس شدیۃ الجبل، اللہ اس بکریوں کے چرواہے پہ تعجب کر کے خوش ہوتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ذوق عبادت ہے، اکیلا ہے، کوئی جماعت کروانے والا نہیں، لیکن ایک اللہ کا ڈر وہاں پر بھی ہے، نماز کی فکر بھی ہے، یؤذن اکیلا ہی اذان کہتا ہے، ویقیم الصلاۃ اکیلا ہی نماز کو قائم کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا یخاف منی قد غفرت لہ وادخلتہ الجنہ، دیکھو میرا بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ، اس کے دل میں میرا خوف ہے، مجھے یاد رکھ کے اذان کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف بھی کر دیا ہے، اپنی جنت بھی اس کے نام کر دی ہے۔ اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتے، صرف تذکرہ ہی نہیں کرتے، اللہ جنت کے انعام بھی دیتے ہیں، اللہ رحمتوں کی برسات بھی عطا فرماتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جس کے دل میں نماز کی فکر ہو۔ شاید کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ ان علماء دین کے طالب علم یہ تو فارغ ہوتے ہیں، ان کو تو نماز کی بات ہوتی ہے، انہوں نے تو کہنا ہی ہوتا ہے دکانیں بند کر دو، سب کچھ چھوڑ دو، مسجد میں آ جاؤ، لیکن رب کبریا کی کبریائی کی قسم ہے، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو، وہ دنیا کے تاجر ہوں، ان کے دل کے اندر بھی یہ بات آ جائے تو وہ اپنے کاروبار کو نہیں دیکھتے، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے رؤوسا مالدار ہوں، جن کے دل میں احساس عبادت پیدا ہو جائے وہ دنیا کو نہیں دیکھتے، دکانیں بند ہوتی ہیں اللہ ان کا احساس کرتے ہیں، کبھی اللہ ان کو محروم نہیں کرتے۔ اس زمین پہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک نہیں کئی لوگوں کو، اذان ہوئی، اذان کے وقت میں دکان بند ہے، واپس آئیں گے، میں نے ان کی دکانوں پہ لائنوں میں گاہکوں کو کھڑے دیکھا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں،
جو آدمی اللہ کی عبادت کے لیے نکل آئے اللہ کبھی اس کا حق ختم نہیں کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں اب میری باری ہے، اب اس کی باری ہے، اب وہ جائے گا، اب یہ کسی کو جماعت ملے گی، کوئی محروم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ کائنات کا رب ہمارے تذکرے کرے، پھر اپنے آپ کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو مال بھی دے گا، عزت بھی دے گا، مقام بھی دے گا، مغفرت بھی دے گا، جنت بھی دے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کے ذکر کو بلند بھی فرما دے گا۔ حضرات، پانچواں وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین کے انعام کی بارشیں ملتی ہیں اور اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنے فرشتوں کی جماعت کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ دو قسم کی خصوصیتیں رکھنے والا آدمی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین دو قسم کے آدمیوں کا تذکرہ فرشتوں کی جماعت کے اندر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص سارا عن وطئہ وأحبتہ وفی روایات من حیہ، ایک آدمی اپنے گھر والوں سے سویا ہوا تھا، ساتھ تھا، ادھر نماز کا وقت ہوا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ دوسری روایت میں اپنے قبیلوں کے اندر بیٹھا ہوا اور لوگوں کی مجلس میں بیٹھا، اس کی میٹنگ ہو رہی تھی، مجلس ہو رہی تھی، سب کچھ چھوڑا اور فقام الی الصلاۃ، نماز کے لیے چلا گیا۔ اللہ رب العالمین اس شخص کے بارے میں فرشتوں کی جماعت کو بلا کر کہتے ہیں، انظروا الی عبدی، میرے بندے کی طرف دیکھو، قام الی الصلاۃ رغبتا وشفقتا، یہ رغبت رکھتے ہوئے کہ اس کو پتہ ہے میں اللہ کی طرف آؤں گا کیا انعامات ملیں گے، وشفقتا مما عندی، اور اس کے دل میں ڈر بھی ہے کہ اگر میں نے اللہ کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی سزا کیا ہے۔ دونوں چیزیں، ڈر بھی ہے، امید بھی ہے، اس فکر کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے، دیکھو اور اس میرے بندے کو کس چیز نے اس بات پر ابھارا ہے۔ اللہ اس کا تذکرہ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے جسم کو لے کے، اپنی توانائیوں کو لے کے، اپنی رانائیوں کو لے کے، اپنی جوانیوں کو لے کے، اپنے آلات حرب کو لے کے، اپنے آپ کو جذبات کے اندر بہا کے، شوق شہادت لے کے میدانوں میں کودتا ہے، حالات بدلتے ہیں، یہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ پشت پھیر کے بھاگنا چاہتا ہے، دل میں خیال آتا ہے اگر میں نے میدان چھوڑا میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اور اگر میں ڈٹ کے لڑا میرا سر کاٹا جائے گا، جسم کو زخمی کیا جائے گا، شہادت کا جام پینا پڑے گا۔ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، رغبت بھی ہے، لیکن فیصلہ کرتا ہے میں نے میدان میں لڑنا ہے، اور یہ پلٹ کے آتا ہے، فَأُحْرِقَ دَمُهُ، اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، یہ شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں، فرشتوں دیکھو اس بندے نے میرے لیے جان دے دی، صرف ایک ہی بات تھی، اس کے دل میں میری طرف رغبت تھی اور میرا ڈر موجود تھا۔ انظروا الی عبدی، میں تمہیں بلا کر اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، دیکھو میرے بندے کو شہادت کیوں ملی ہے۔ دونوں قسم کے بندوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ حضرات آگے بڑھیں، چھٹا وہ آدمی جس کا ذکر کائنات کا رب کرے، وہ اس دنیا کا سب سے عظیم اجتماع ہوتا ہے، میدان عرفات ہوتا ہے، اور 9 ذی الحجہ ہوتی ہے، اور پچھلا پہر ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں حاجیوں کی گڑ گڑاہٹیں اور ان کی تمنائیں، التجائیں، ان کا آنسو بہانا، ہاتھ اٹھا اٹھا کے اپنے رب کو منانا، اور کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ 5-6 احادیث کا خلاصہ یہ ہے، جس طرح اللہ رب العالمین ہر روز صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اسی طرح عشیۃ عرفہ، جب عرفہ کا پچھلا پہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے وقت بھی، جب دن اپنے آخری حصے میں پہنچ رہا ہوتا ہے، اللہ عرش معلیٰ سے اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ کن کے اعزاز میں؟ ان حاجیوں کے اعزاز میں جو سادہ سے 2 چادروں میں ملبوس، سر ننگا، کوئی زیب و زینت نہیں، قسم پرسی کی حالت، تھکے ماندے،
ایک اللہ کو منانے کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں دے کے میدان میں حاضر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی توحید کا نغمہ کہہ رہے اور اپنے رب سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بندے اتنے پسند آتے ہیں، کائنات کا رب رات کا انتظار نہیں کرتا بلکہ عشیۃ عرفہ اللہ رب العالمین اس شام کو آسمان دنیا پہ آ کے اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے اپنے بندوں کے بارے میں کچھ اعلانات فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین کہتے ہیں کچاؤ شعثا غبرا، میرے بندوں کو دیکھو یہ کیسے آئے، شعثا ان کے بال بکھرے ہوئے، غبرا ان پہ خاک پڑی ہوئی، اور کچاؤ من فجن عمیقن بڑے دور کے سفر کر کے آئے ہیں۔ کیا طلب کرتے ہیں، کیا امید کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ من النار، اس دن سے زیادہ اللہ اتنے جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے جتنے آج اللہ ان کو جہنم سے آزاد کرنے والے ہیں۔ سارے سال سے بڑھ کر آج اللہ جہنم سے آزاد بھی کرتے ہیں، اور اللہ ان کی وجہ سے فرشتوں پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو ان میرے بندوں کو اس کھلے آسمان کے نیچے کھلے میدان میں، ما اراد ہؤلاء، مجھے بتاؤ ان کا ارادہ کیا ہے، ما اراد ہؤلاء، میرے فرشتوں بتاؤ ان حاجیوں کا ارادہ کیا ہے، ما اراد ہؤلاء، ان کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتے بھی دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اللہ انعام کی بارش جو کرتے ہیں افیضوا یا عبادی قد غفرت لکم ولمن شفعتم، جاؤ میرے بندو اب اس میدان سے پلٹ جاؤ، میں نے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر بھی کر دیا ہے، میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے، صرف تمہیں ہی معاف نہیں کیا، جن جن کے حق میں تم نے دعائیں کی ہیں میں نے تمہاری سفارشیں بھی قبول فرما لی ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے، لیکن جو کائنات کے رب کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسی کو یاد کرتے ہیں، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہماری تو بینائی بڑی تھی، اللہ کہیں گے قد نسیتم، تم بھول گئے ہم نے بھی بلا دیا ہے۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو بلا دیتے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ حضرات یہ بہت بڑے اعزاز اور مقام کی بات ہے، جس کو اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرما دیں کہ وہ اپنے اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے اپنے تذکرے کو اللہ کی یاد کے اندر بہا کے اپنے ذکر خیر کو چھوڑے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی یہ سعادت عطا فرماتے ہیں جن کے دل میں لوگوں کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، ایک دن ایک مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھر ہیں، 9 بیویاں موجود ہیں، دروازوں پہ دستک دو، اور جس گھر سے بھی کھانا ملے ضیف رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے جو میسر ہو لے آؤ، مہمان اللہ کے نبی کا ہے، مہمانی بھی اللہ کے نبی فرمائیں گے۔ جانے والا جاتا ہے، ایک دروازے پہ دستک دی، کھانے کے لیے کچھ گھر میں نہیں ہے الا الماء، صرف پانی ہے۔ دوسرے دروازے پہ دستک، کچھ کھانے کے لیے اللہ کے نبی نے منگوایا ہے، مہمان آیا، کچھ نہیں ہے۔ سب دروازوں پہ دستک دی، یہ کن کے گھر ہیں؟ کونین کے تاجدار، رحمت دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگے اللہ 2 پہاڑوں کو سونے کی وادیاں بنا دے، اللہ کے نبی مانگیں آسمان سے اللہ اپنی رحمتوں کا اور رزق کا بہت بڑا نزول فرما دے، لیکن اللہ کے نبی کے سارے گھروں سے پتہ کر کے واپس پلٹا، اور اللہ کے پیغمبر کو آ کر کہتا ہے کہ میں وجدوا الا ماء، ان کے پاس تو صرف پانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دیکھ کے اپنے صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہا میرے صحابہ، اپنے گھر سے خدمت کرنا چاہتا تھا لیکن نبی کے گھر سے کچھ نہیں ملا، مہمان ہے، پانی پلانا بھی صرف اس کو اچھا نہیں، مسافر بن کے آیا ہے،
کون ہے جو اللہ کے نبی کے مہمان کی عزت کرے گا؟ فوراً ایک انصاری صحابی، نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی عزت کا پاس ہے، اللہ کے پیغمبر کی حیا ہے، اللہ کے نبی کے مہمان کو اپنے اوپر ترجیح ہے، اللہ کے نبی کے مہمان کی ضیافت کا احساس ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس کی ضیافت کروں گا۔ فانطلق به الی امرأتهم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان کو لیا اور اپنے گھر کی طرف چلے۔ بیوی سے کہنے لگے اللہ کے نبی کے مہمان کو لے کے آیا ہوں، اکریمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے گھر میں کوئی عام مہمان نہیں آیا، اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، اور اس کی عزت کر، جو کر سکتی ہے کر، لیکن قربان جائیے۔ اس عورت نے کیا کہا؟ کہنے لگی سرتاج، میرے گھر میں صرف بچوں کا تھوڑا سا کھانا ہے کہ جن کے ساتھ ان کو سکونت مل جائے، ہمارے گھر میں تو پوری خوراک بھی موجود نہیں ہے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اصبحی سراجکی، اپنے چراغ کو بجھا دینا، ونوّم صبیانکی، اپنے بچوں کو سلا دینا، تلاسے دے دے کے ان کو نیند کے اندر اتار دینا، وَأَكْرِمِ ضَيْفَكِ، جو آج مہمان آیا ہے، ہم نہ بچوں کو دیکھیں گے نہ اپنی ذات کو دیکھیں گے، بھوک پیاس برداشت کریں گے، اور ایک چراغ کو بجھا کے اپنے منہوں کو ہلا کے محسوس یہ کروائیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا مہمان کھائے گا۔ آج ہمارے اندر یہ احساس ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے مہمان کی عزت کر لی۔ بیوی فرما بردار تھی، کہا سرتاج حکم آپ کا، عمل میں کروں گی۔ کھانا رکھا گیا، بچوں کو سلا دیا گیا، چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دیا گیا، پاس بیٹھے منہ ہلاتے ہیں، مہمان سوچتا ہے کہ کھانا وافر ہے، یہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن مہمان نے سیر ہو کے کھایا۔ رات بیتی، فجر کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بھی آ گیا، یہ صحابی بھی آ گئے۔ جب فارغ ہو کے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے، اللہ کے پیغمبر مسکرائے، کہا ضاحک اللہ عز و جل، آج تمہارے عمل کی وجہ سے من فعالکما، جو تم میاں بیوی نے کردار ادا کیا ہے، ایک مہمان کا احساس کیا ہے، اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کے کسی غیر کا احساس کیا ہے۔ کائنات کے رب کو انسان کی لالچ معلوم ہے، اس کے اندر جو ایک حرص ہے وہ بھی معلوم ہے، لیکن سب کچھ قربان کر کے تم نے اللہ کے نبی کے مہمان کی عزت کی ہے۔ آسمان پہ اللہ تمہارا تذکرہ کر کے صرف مسکرائے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آج خوب ہنس کے اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرما دی ہے۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے صرف آسمان پہ تذکرہ ہی نہیں کیا، جبریل کو بلا کے وحی نازل کی، اور قیامت تک کے لیے ان کی صفت کو محفوظ کر دیا۔ محدثین نے حدیث کی شکل میں اس انصاری صحابی کا تذکرہ محفوظ کر دیا۔ جب تک قرآن باقی ہے، نبی کی حدیث باقی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے تذکرے کو باقی رکھا۔ جب بھی قرآن کا کوئی عالم دین وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت پڑھے گا، انصاری کا تذکرہ آئے گا۔ جب بھی کوئی صحیح بخاری کا طالب علم حدیث پڑھے گا، اللہ کے نبی کے انصاری صحابی کا وہ یاد دہانی اور ذکر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کے پاس بھی تذکرہ کیا، نبی کے پاس تذکرہ کیا، قرآن کی صورت میں محفوظ کیا، حدیث کی صورت میں محفوظ کیا، اور اللہ نے جبریل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین نے صرف تذکرہ ہی نہیں کیا، اللہ آج ان کے کردار کو دیکھ کے آسمان پہ مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں۔ جن کا ذکر کائنات کا رب کرے، بڑے خوش نصیب لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن یوں ہی یہ خوش نصیبیاں نہیں ملتی۔ آج ہم دنیا کے اندر اپنے نام کی پلیٹ لگوانے کے لیے، بس پلیٹ لگوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ آج صرف ایک معمولی سے ادارے کے ناظم سے اپنا تذکرہ کروانے کے لیے ہم مال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یاد رکھنا ہمیں بھی۔ آج ہم دنیا کے اندر، سیاست کے اندر اپنے تذکروں کے لیے کتنا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ کائنات کا رب ہے، اس کو پتہ ہے زمین پہ غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین صرف مال کی وجہ سے تذکرے نہیں کرتے، کردار کی وجہ سے تذکرے کرتے ہیں۔ دنیا کائنات کے اندر اگر ہم آج
تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی محنت کر لیں اور اپنے آپ کو ان کاموں میں کھپا دیں تو کائنات کا بادشاہ اور رب العالمین ہمارے تذکرے کرے، اس سے بڑی سعادت کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زمین پہ ہوں اور اس خاکی فرش پہ ہوں، عرش معلیٰ پہ اللہ رب العالمین ہمارے تذکرے کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن حمید کے اندر میری اور آپ کی عزت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت سے نوازا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم نے خشکیوں پر بھی اس کو سوار کر دیا اور ہم نے بحری سفر بھی اس کے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، زندگی گزارنے کے لیے پکیزہ رزق بھی اس کو دیے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، مخلوقات تو بہت ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ بلند بھی کیا اور ان کو فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین اچھے اعمال صالحہ کے ذریعے انسان کو عزت اور مقام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کی جماعت میں اس کے تذکرے کرتے ہیں اور اللہ ان پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ کا فخر اس کا تذکرہ ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ انسان کے بارے میں تم نے کیا کہا اور میرے شاہکار کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ جو آدمی رات کو سوتے ہوئے کروٹ جب بدلتا ہے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان پہ اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ جو آدمی نیند کو قربان کر کے تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جو آدمی اکیلا یاد کرتا ہے اللہ کو، اللہ اس کو اکیلے یاد کرتے ہیں۔ جو فرشتوں کی جماعت میں یاد کرے، اللہ اس دنیا سے کہیں بڑھ کر ملائے اعلیٰ کی جماعت کے اندر اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی عبادت کا ذوق پیدا کر لے، کوئی بھی پاس نہ ہو، اکیلا اذان کہہ کے پھر جماعت کروا لیتا ہے، اللہ اس کو فرشتوں کی جماعت کے اندر ذکر کر کے اللہ جنت کا بھی اعلان کرتے ہیں، مغفرت کا بھی اعلان فرماتے ہیں۔ جو آدمی لوگوں کو ترجیح دیتا ہے، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے لوگوں کا احساس پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذکر خیر کو قیامت تک باقی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے یہ راستے کھولے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اور باتوں کا بھی تذکرہ کروں جن کے سبب سے میرا اور آپ کا تذکرہ کائنات کا رب کرے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز پڑھائی، حجرے کا دروازہ کھولا، گھر میں تشریف لے گئے۔ کچھ لمحہ گزرا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے۔ کیفیت کیا؟ مسرعا، بہت ہی تیزی کے ساتھ، آپ جس طرح کے تیز سے چلتے ہوئے سریع انداز میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وقد حسر عن رکبتئی، اور آپ نے چادر کو اٹھایا ہوا حتیٰ کہ آپ کے گھٹنے بھی ننگے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے، ہم حیران ہو گئے
کہ ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، کیا عجیب بات آئی ہے کہ اللہ کا کوئی حکم نازل ہو گیا ہے، آپ اتنی جلدی سے، اور آپ نے اپنے کپڑے کو اٹھایا ہوا اور یوں گھٹنے بھی ننگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس تعجب بھرے انداز کے اندر صحابہ کی مجلس میں تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ کتنے ہی لوگ ہیں، نماز پڑھی ہے چلے گئے ہیں، تم یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تو پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ گھر ان کے بھی ہیں، گھر ان کے بھی جو چلے گئے، پیٹ ان کو بھی اللہ نے دیا ہے، خوراک کی ان کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی اللہ نے وہی چیزیں دی ہیں جو چلے گئے۔ انہوں نے وقت کی قربانی نہیں دی، یہ وقت کو قربان کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر عشاء کے انتظار میں، آپ نے فرمایا کہ کچا آنی جبریل، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں گھر میں گیا، اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، قد فتح بابا من السماء، رب العالمین نے آسمان کا دروازہ کھولا اور آسمان سے تمہیں جھانک کر دیکھا، تمہارے اس عمل کو دیکھا، تمہارے کردار کو دیکھا، تمہارے ذوق عبادت کو دیکھا، تمہارے بیٹھنے کو دیکھا، نماز کے انتظار کو دیکھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ وہ بہترین عمل ہے، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ ایسے ہے جس طرح اس نے اپنے آپ کو میدان جہاد کے اندر باندھا ہے، صرف اپنے آپ کو نہیں، گھوڑے باندھ کے، قوتیں تیار کر کے میدانوں میں اترے ہوئے شخص کی طرح یہ شخص بھی ہے جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ مغرب کے بعد عشاء کا انتظار کر رہے تھے، اللہ نے آسمان کا دروازہ کھول کے ان کو جھانک کے دیکھ کے اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو متنبع کیا کہ اللہ آسمان پہ ان کے تذکرے کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کتنا مشکل کام ہے، صرف سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کسی دن بیٹھ جائیں مغرب کی نماز پڑھ کے، یہ نیت لے کے کہ آج میں نے نماز یہاں پڑھی ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ ہم شادی پہ جاتے ہیں، کھانا تیار نہیں ہوتا، جو سب سے پہلے پہنچ جائے وہ تو بیچارہ مصیبت میں رہتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج بھی غلط ہیں۔ جو سبق یاد کرتا ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی، جو وقت کا پاس کرے، وعدے کی پاسداری کرے، وقت پہ آ جائے، کہتا ہے ابھی مہمان آ رہے ہیں، جو سب سے لیٹ آتا ہے فوراً کھانا اس کو مل جاتا ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی انتظار کر لیتے ہیں، کس لیے؟ ہم ایک دعوت پہ آئے ہیں، چلے گئے تو یہ جس نے بلایا باتیں کرے گا، ہم اس کی باتوں سے بچتے ہوئے کہیں ہمارا ذکر شر نہ کرے، اس کے برے تذکرے سے بچنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، اور کائنات کا رب ہمارا تذکرہ کرے، اس ذکر خیر کے لیے ہمیں قربانی نہیں دینی آتی۔ آئیں ہم اس بات کے لیے کبھی کبھی، جب اللہ موقع دے، آپ کے پاس وقت بھی ہو، کوئی کام کاج بھی نہ ہو، وقت بنا لیں کہ آج مغرب کی نماز پڑھی ہے، آج یہاں پر بیٹھا ہوں، جب تک بیٹھا ہوں نماز کی حالت میں ہوں، اللہ کے فرشتے میرے سرہانے کھڑے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحمتیں کر دے۔ میں بھی ان بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤں کہ آسمان کے دروازے کھول کے میرا اللہ مجھے دیکھے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلا کر کہے کہ اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، اس کا گھر بار بھی ہے، اس کے دوست بھی ہیں، اس کے تعلقات بھی ہیں، اس کی ضرورتیں بھی ہیں، اس کا معاشرہ بھی ہے، اس کی معاشرت بھی ہے۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر اس جگہ پہ اس کو کسی نے بٹھایا ہے دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، اپنے اللہ کے ہاں اپنے ذکر خیر کے لیے بیٹھا ہے، اس کا تذکرہ کائنات کا رب کرے۔ ہم بھی یہ عزتیں، یہ مقام بغیر کوئی پیسہ خرچ کرے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ حضرات، میں اس آخری خوش نصیب کا بھی تذکرہ کروں، اور وہ ایک نہیں، اس جہاں میں 20 ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس مرکز میں ہم کھڑے ہیں یہ مرکز تجلیات رحمت الہی ہے، جہاں پہ کائنات کے رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں آسمان کے فرشتے آتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی برسات کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فقیہ امت، محدث اعظم، اللہ کے نبی کے صحابی، آج ان کی حدیث پہ اپنے خطبے کا اختتام کرنا چاہوں گا، جنہوں نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کو یاد کیا ہے، حافظ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یجلسون فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، اور یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یقرؤون کتاب اللہ، بیٹھ کے اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کوئی آ کر قرآن کی آیات پڑھتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کوئی آ کر حفظ کرتا ہے وہ بھی شامل ہے، کوئی آ کر اپنی منزل یاد کرتا ہے وہ بھی شامل ہے۔ جو آدمی آ کر اللہ کے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، یقرؤون کتاب اللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں 10 بجے بھی آتا ہوں، اللہ کی توفیق سے یہاں پر بیٹھے کوئی نہ کوئی نمازی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ظہر سے پہلے آئیں آپ کو نمازی ملیں گے، جمعے والے دن تو مغرب سے پہلے رونقیں لگی ہوتی ہیں، اللہ کا قرآن عام نمازی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یقرؤون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، فرمایا وہ لوگ بھی جو قرآن کے اوپر مسائل پہ غور و فکر کر رہے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، یہ دونوں قسم کے لوگ عام نمازی بھی ہیں، حفظ کی اللہ کی توفیق سے یہاں پر 8-9 کلاسیں ہیں، پھر مراجعہ منزل کی کلاس، پھر اس کے بعد دینی علوم کی کلاسیں، اور ابھی یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی توفیق سے، یہ مرکز تجلیات الہی اور رحمت الہی بنے گا۔ فرمایا ما من قوم یجلسون فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی مجلس اللہ کے کسی گھر میں بپا ہوتی ہے، آباد ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ خوش گپیاں نہیں، کاروبار کی بات نہیں، دنیا کے مسائل نہیں، یقرؤون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کے مسائل میں غور و خوض کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں تو آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جاؤ زمین پہ میرا ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، ان کی مجلس میں چلے جاؤ، اللہ کے فرشتے اس مجلس پہ سایہ فکن ہوتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، آسمان سے اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، سکینت۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، جس کو اللہ کی رحمت مل جائے اس نے اور کیا لینا ہے۔ یہی بس نہیں، چوتھی بات وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ زمین پہ مجلس قائم کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین آسمان پہ مجلس قائم کر کے اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ وہاں پر کرتے ہیں۔ حضرات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو یاد رکھنے کے لیے اس کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور جو آدمی قرآن کا ایک مجلس میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے قرآن پہ غور و فکر کرتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ 4 انعامات ان کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے سکونت نازل ہوتی ہے۔ یہ سکونت کیا ہے؟ آپ نے اس صحابی کا واقعہ سنا ہوگا کہ جس نے اپنے بچے کو پاس لٹایا، قرآن کی تلاوت شروع کی، اس کا گھوڑا ہنہنانا اور حرکت کرنا شروع ہوا، بند کر دیے، پھر 2-3 مرتبہ، آخر بند کی قرات، آسمان سے روشنی سی دیکھتا جیسے نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تلک السکینۃ نزلت، یہ اللہ کی طرف سے سکونت نازل ہو رہی تھی جو تیرے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ جو اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اور فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر خیر ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے گھر میں جائیں، وہاں پر بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، مجلس میں آئیں جہاں لوگ بیٹھ کر قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ بھی قریب ہو کر بیٹھیں، آپ بھی قرآن کی تلاوت کریں، یہ مجلس بن جائے گی، اور آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے کہ جن کو یہ اللہ نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ حضرات، بہت سی باتیں ہیں، آپ سواری پہ بیٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کر کے بیٹھیں، دعا پڑھ کر بیٹھیں۔ ابو داود کی حدیث کے مطابق اللہ آسمان کے پردے ہٹا کے اللہ رب العالمین اس کو دیکھتے ہیں، آسمان سے مسکراتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بتایا کرتے تھے کہ آپ نے یہ کام کیا، اللہ رب العالمین آسمان پہ مسکرا رہا ہے اور آپ کے تذکرے کر رہا ہے۔ انسان
زندگی میں ایک خلاصہ سمجھ لے، ساری بات کا خلاصہ۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے یاد کرے، اس کو اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ میں بھی اللہ کو یاد کروں۔ جو آدمی اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد کرے گا، وہ کسی رنگ میں۔ اللہ انعام کرے اللہ کو یاد کریں، اللہ اولاد دے اللہ کو یاد کریں، اللہ کاروبار دے اللہ کو یاد کریں، اللہ کبھی مصیبت بھیج دے صبر کر کے اللہ کو یاد کریں، کبھی نفع کی بجائے نقصان ہو جائے اللہ کا شکر کر کے پھر بھی اللہ کو یاد کریں، اللہ کی ضرورت پڑ جائے دعائیں کر کے اللہ کو یاد کریں۔ کبھی آپ کے بارے میں کوئی آدمی غلط رویے اختیار کر رہا ہے، اللہ کی نصرت و مدد مانگ کے اللہ کو یاد کریں۔ کبھی آپ کو دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ سے واسطہ پڑ جائے، کسی ظالم آدمی سے واسطہ پڑ جائے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر کے اللہ کو یاد کریں۔ زندگی کے ہر لمحے میں آپ اللہ کو یاد کرنا سیکھ لیں، اللہ آسمان کی بلندیوں پر تمہارے تذکرے کرے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے کہ جن کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما دے، ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دے، قیامت کے دن ان میں شامل فرمائے جن کی وہ سفارش کریں گے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔